ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين ومحبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المذبوحين المقتولين الذين غفر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق إن الدين عند الله الإسلام. صلوات محمد. برادران ایمان روحانی، بزرگان قوم ملت، دوستوں اور عزیزوں، اس آیت کے ذہن میں سلسلہ گفتگو جاری ہے. جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے چاہے جو دین اختیار ہو، لیکن اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کی نظر میں دین کیا ہے تو آواز آئے گی اس کا نام اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. بہت ہی عظیم اور بہت بڑی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا. 1,24,000 پیغمبر اس دین کو لے کر کے آئے. کل تک گفتگو اس مرحلے میں تھی کہ انسان ماحول کا پابند نہیں ہے، بلکہ انسان خود ماحول بناتا ہے، خود ماحول میں ڈھالتا ہے. جہاں چاہتا ہے ماحول میں ڈھل نہیں جاتا ہے. اچھے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے انسان، اور کوشش کرتے کرتے ایک دن اس میں کامیاب ہو جاتا ہے. کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ حیثیت اجازت کی گفتگو بات کو آگے جاری رکھنے کے لیے غور و فکر کے حوالے سے ہوئی، تدبر کے حوالے سے ہوئی. جسے قرآن مجید بار بار دعوت دے رہا کہ انسان کو غور و فکر سے کام لینا چاہیے. کبھی لا یعقلون، لا تدبرون، لا تعقلون، الگ الگ انداز سے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم غور و فکر نہیں کرتے، تم تدبر نہیں کرتے، تم عقل سے کام نہیں لیتے.
حالانکہ تدبر بھی کرنا چاہیے، غور و فکر بھی کرنا چاہیے، اپنے سے کام بھی لینا چاہیے۔ غور و فکر کی ضرورت ہے، ورنہ انسان میں اور جانور میں فرق نہیں رہ گا۔ جانور کے یہاں غور و فکر کا مادہ نہیں پایا جاتا، جہاں چاہتا ہے رہتا ہے، یا جہاں رکھا جاتا ہے وہاں رہتا ہے، جہاں باندھ دیا جاتا ہے وہیں بنا رہتا ہے، اس میں غور و فکر کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ایک ساری سی مثال آپ کے سامنے پیش کی جائے کہ جانور راستہ چل رہا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، چاہے گاڑی میں ہو یا ایسے جا رہا ہو، دائیں بائیں دیکھتا ہے جا رہا ہے۔ تصور کیجیے سکل چھوڑے والا روڈ ہے، پہنچ گیا آپ کے ذہن پہنچ گئے، جانور اپنی راہ طے کر رہا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتے کیوں؟ مجھے لگتا ہے کچھ کام نہیں کر آواز کھینچ رہا ہے اپنے طور۔ یہ کبھی دائیں بائیں دیکھتا ہے تاکہ کچھ کھائے، ادھر نہیں مارے کبھی ادھر نہیں مارے۔ اس کو نہیں پتا کہ یہ میرے مالک کا کھیت ہے کسی اور کا کھیت ہے، اس کو نہیں معلوم ہے کہ یہ کس کا کھیت ہے، اس کو نہیں معلوم ہے کہ فصل کس کی ہے، اس کو کھانے سے مطلب ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر غور و فکر کی صلاحیت نہیں، اس لیے کہ وہ سوچ سمجھ نہیں سکتا ہے، وہ جائز اور ناجائز نہیں جانتا ہے، وہ حلال و حرام نہیں جانتا ہے۔ اب ایک انسان وہاں سے نکلا اسی راستے سے، ایک انسان چلا جا رہا ہے، وہ بھی دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ فکر رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، غور و فکر کی صلاحیت رکھتا ہے، حلال و حرام کو جانتا ہے، جائز و ناجائز کو جانتا ہے، وہ ادھر ادھر منہ نہیں مارتا، وہ کسی کی عید سے گلہ نہیں چلتا، کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ ہماری ملکیت نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ ہمارا کھیت نہیں ہے۔ تو یہی فرق ہے جانور اور انسان میں، تو وہ غور و فکر کی صلاحیت نہیں رکھتا اور انسان غور و فکر کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان جو غور و فکر کی صلاحیت رکھتے ہوئے اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، تعقل نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا، تو قرآن آواز دیتا ہے کہ تم اپنے سے کام کیوں نہیں لیتے، غور و فکر سے کام کیوں نہیں لیتے، تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کروا کر محمد جب غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں ذہن انسانی کے اوپر، تو بار بار قرآن متنبہ کرتا ہے، تو ہو کیا دیتا ہے؟ تم غور و فکر کرو، چاہے بھی عقل ہو، اپنے سلیم کے مالک ہو، اللہ نے تمہیں عقل سے نوازا ہے، بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے اپنی، ایسا کہ اس کا صحیح استعمال ہو۔ دنیا میں آپ نے بہت بڑے بڑے عقل دیکھے ہوں گے، ایسے ہی دیکھے ہوں گے جو خود اپنے کو عقل نہیں کہتے ہیں، لیکن کمال یہ نہیں ہے کہ عقل ہے سکا اس میں، کمال یہ ہے کہ عقل کا صحیح استعمال ہے۔ عقل کے معاوضے کے پاس بھی تھی، عقل ملائے کائنات کے پاس بھی تھی، لیکن فرق کیا تھا؟ معاوضے کے یہاں شیطنت والی عقل تھی جس کو نکلا کہا گیا، اور علی کے پاس عقل سلیم تھی، صلوات پر محمد علیہ۔ تو دعوت داری کے صحیح عقل کا صحیح استعمال کیا جائے، تدبر سے کام لیا جائے، غور و فکر سے کام لیا جائے۔ قرآن دعوت دے رہا ہے
اگر ہم قرآن کو طاق کے اندر رکھ دیں مثال کے طور پہ اس کا احترام کرتے رہیں تو کیا ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ معلوم ہوگا؟ نہیں معلوم ہوگا. چلیے قرآن کا آپ کے اندر نہیں رکھا ہے, گر صاف کر لی, اس کے خلاف اتار دیا, ہم نے تلاوت کی, تلاوت کر لی, پھر بھی معلوم ہوگا کہ ہم اس سے قرآن کا چاہ رہا ہے؟ نہیں معلوم ہوگا. کب معلوم ہوگا؟ جب ہم اس کے معنی مطالب کو سمجھیں گے. اس لیے قرآن عربی زبان میں نازل ہوا. اگر ہم عربی داں ہیں تو قرآن سمجھنا جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے سمجھتے جائیں گے, لیکن اگر عربی داں نہیں ہے تو پھر اس کے ترجمے پہ غور کرنا ہوگا, ترجمے میں فکر کرنی ہوگی, اس کے مطلب کو سمجھنا ہوگا. یہ متفق میں ہدایت چاہیے جب ہم اس کا مطلب سمجھیں گے. فتن غریبی نہیں ہے کہ قرآن کو ہم نے بادائے صاف رکھ دیا بس گھر میں برکت کے لیے محفوظ ہے, لیکن یہ کتاب جو گھر گھر میں پائی جاتی ہے کتنی اہم ہے. رسول کے اوپر نازل ہوئی, آخری نبی کا انتخاب ہوا ہے اس کے انجیل کے لیے. کسی کو وہ تورات نازل ہو رہی, کسی کو وہ زبور نازل ہو رہی, کسی کو وہ انجیل نازل ہو رہی, لیکن قرآن مجید کے لیے جناب خطیب مرتبہ کا انتخاب ہے. اتنی اہم کتاب نہیں, یہ کتاب اتنی وزنی اتنی اہم ہے کہ اگر پہاڑوں کا نازل ہو تو پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتے. اتنی اہم کتاب قلب رسول کے نازل ہو رہے ہیں جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت کب حاصل ہوگی؟ جب اس کے معانی مطالب پر غور و فکر کریں گے کہ اس میں کیا میسج ہے, کیا پیغام ہے, کیا ہدایت دی جا رہی ہے, اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. قرآن مکمل میسج ہے اسلام کا, تو اہل بیت کے وسیلے سے سمجھایا گیا, اہل بیت کے وسیلے سے شمانی مطالب کو بتایا گیا کہ کیا کیا معنی, کیا کیا مطالب, کیا کیا رموز اس کے اندر پوشیدہ ہے. خود اس کتاب کو کہا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی کچھ کو اگر ایسا نہیں ہے کہ اس کتاب میں نہ ہو, کوئی کچھ کو اگر ایسا نہیں جس کتاب کے اندر نہ پایا جاتا ہو, ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. خشکی اور تری میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان سب کے بارے میں بیان موجود ہے, مکمل طرز زندگی موجود ہے, مکمل نظام حیات موجود ہے, مکمل آداب زندگی اس کے اندر موجود ہے. اس کا ہم مطالعہ کریں, اس کی تلاوت کریں, اس کے معنی مطالعے کو سمجھیں تو ہمیں طرز حیات معلوم ہوگا, ہدایت حاصل ہوگی. ایک حدیث میں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے, جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کو اہل آسمان اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے اہل زمین پہ رہتے ہیں ستارے کو دیکھتے ہیں. لفظوں کو بدل کہا جائے کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہ اتنا منور ہو جاتا ہے, اتنا روشن ہو جاتا ہے, اتنا نورانی ہو جاتا ہے کہ اہل آسمان زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ستارے روشن ہیں. جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے
اور دوسری حدیث میں کیا فرمایا کہ اپنے گھروں کو یہودیوں کا قبرستان نہ بناؤ. کس کا؟ یہودیوں کا قبرستان. تو چاہنے والے نے پوچھ دیا یا رسول اللہ یہودیوں کا قبرستان گھر کیسے ہو سکتا ہے؟ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں تلاوت قرآن میں ہوتی ہے وہ یہودیوں کے قبرستان کی طرح ہے. صلوات پر محمد علیہ. تو قرآن کا احترام کریں, اس کا ادب کریں, اس کا لحاظ کریں, اس کے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت بھی کریں, اس کے معنی و مطالب سے استفادہ کریں, اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ زندگی سنورتی چلی جائے گی. پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, ہم اللہ کے لیے نہیں ہمارے اور اللہ کے لیے دنیا سے جائیں. غور و فکر کی ضرورت ہے کہ انسان پڑھتا جائے اور سمجھتا چلا جائے. چاہے ایک آیت کی تلاوت کیجیے لیکن غور و فکر کے ساتھ اس میں کیا بیان ہو رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین پڑھیے. جو مانتے ہیں کہ اس میں کہا کہ اللہ سورہ ہم تو سب کو یاد ہے لیکن کیا یہ بھی معلوم ہے کہ اس میں بیان کیا ہو رہا ہے. نماز بھی سب پڑھتے ہیں لیکن معلوم ہے کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں. ہم اللہ سے نماز میں ہم کلام ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا کلام کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. یہ قرآن مجید کا سورہ ہے جس کی بات ہو رہی ہے. ایسے آپ پڑھتے چلے جائیں گے, اس کے معنی مطلب اور پڑھتے چلے جائیں گے تو لکھ سے عبادت آتا چلا جائے گا, لکھ سے تلاوت آتا چلا جائے گا. صلوات پر محمد علیہ. الرحمن الرحیم انتہائی مہربان ہے, بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کتنا پیارا جملہ ہے, کتنی پیاری آیت ہے. ہم بڑی آسانی سے پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن غور نہیں کرتے, سمجھتے نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. سب کی بات نہیں ہو رہی, جو نہیں سمجھتے ان کی بات ہو رہی ہے. ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, وإياک نستعین اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. پتہ ہونے سے اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں, لیکن سمجھ سے پڑھیں گے تو کیا مدد نہیں, لیکن ہم مانگ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں. پانچوں وقت مانگتے ہیں لیکن معلوم نہیں ہوتا کیا مانگ رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, یہاں پر علماء نے دو ترجمے کی. ایک تو یہ کہ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر چلا, صلوات پر محمد. اہدنا الصراط المستقیم ایک ترجمہ تو یہ ہوا کہ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر چلا. دوسرا ترجمہ یہ ہوا کہ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر باقی رکھ. غور فرمائیں, ہمیں صراط مستقیم کے اوپر گامزن رکھ, ہمیں صراط مستقیم کے اوپر چلاتا رہے, ہمیں صراط مستقیم کے اوپر باقی رکھ. یہی ترجمہ علماء نے لکھا کہ صحیح ترجمہ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ترجمہ صحیح ترجمہ ہے. ایک اور صلوات علی محمد.
تو بہت بڑا سلام ہاں نقی صاحب سر اگر کہ نماز میں ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں لیکن خبر نہیں ہوتی کہ کیا کہہ رہے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، کہہ رہے ہیں لیکن خبر نہیں کہ کیا کہہ دیا۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہوں، گفتگو کر رہے ہوں، لیکن ہمیں پتہ نہ ہو کہ کیا گفتگو ہو رہی۔ آپ کہہ سکتے ہیں مجبوری ہے، تو وہ عربی ہے ہم اردو جانتے ہیں، یہ عربی کلام ہے ہم ہندی جانتے ہیں، یہ عربی کلام ہے ہم انگلش جانتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا جواب یہ ہے کہ یہ عربی نہ جاننے والے کم سے کم تو کیا سوال کریں ماشاء اللہ علماء کرام تشریف فرما ہے، یہ تعریف کریں گے اس بات کی کہ ہم کلام ہیں لیکن ہمیں خبر نہیں ہے۔ بات ان سے کہ کوئی لوگ جواب دیتے کہ ہم یہ عربی ہے ہم انگلش جانتے ہیں، یہ عربی ہے ہم ہندی جانتے ہیں، یہ عربی ہے ہم اردو جانتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جواب ہے کہ اگر یہ عربی ہے وہ ہندی جانتے ہیں، یہ عربی ہے وہ اردو جانتے ہیں، یہ عربی ہے وہ انگلش جانتے ہیں، تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ اس عربی کا ترجمہ ہندی میں موجود ہے، اس عربی کی ترجمہ انگلش میں موجود ہے، اس عربی کی ترجمہ اردو میں موجود ہے۔ سرکار محمد جس زبان کو ہم جانتے ہیں اس زبان میں ترجمہ ہو چکا، لیکن ترجمہ گھر پہ یاد کیجیے، اور جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو پھر اس ترجمے کو اتنا یاد سے اتنا اکبر کر لیجیے کہ جب عربی پڑھیے تو سمجھ میں آتا چلا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ سرکار محمد ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کے اوپر باقی رکھ۔ دوسرا ترجمہ کہ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر چلا، بڑی نزاکت ہے اس کے اندر۔ صحیح ترجمہ یہ کہ باقی رکھ، مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم نے کہا کہ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر چلا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پہلے سے سیدھے راستے کے اوپر نہیں تھے، لیکن اگر ہم نے کہا کہ صراط مستقیم کے اوپر ہمیں باقی رکھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے سے صراط مستقیم پہ تھے، آئندہ بھی اسی راستے پر رہنا چاہتے ہیں۔ سرکار محمد غور فرمایا، نزاکت ہوتی بس اتنا ترجمہ ہو گیا تو معنی بدل گئے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ابھی تو ہم نے کہا کہ صراط مستقیم پہ ہمیں چلا، لیکن ہے صراط مستقیم ہے کیا؟ تو آگے پڑھنے والا خود ہی کہتا ہے اور اللہ کر رہا تھا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کو تمہیں اپنا انعام نازل کیا۔ انعام کے لیے نازل ہوا تو تفسیر کا مطالعہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ انعام اہل بیت رسول کو نازل ہوا۔ انعام اہل بیت پر نازل ہوا، اللہ کی نعمتیں اہل بیت کے اوپر تمام نہیں، یعنی ہمیں صراط مستقیم کے باقی رکھ، اس ان کے راستے پر باقی رکھ جن کو تم اپنا انعام نازل کیا۔ یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو انہوں کے راستے پر باقی رکھ جن کو انعام نازل کیا، کیا مطلب؟ یعنی ہمیں اہل بیت کے راستے کے اوپر باقی رکھ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں
تو ان لوگوں کے راستے پہ نہیں جن پر غضب نازل کیا جو گمراہ رہے ہیں، یعنی تولہ بھی موجود ہے، اس میں تورہ بھی موجود ہے. ان لوگوں کے راستے کے اوپر باقی رکھ جن کا دل اپنا انعام نازل کیا، ان لوگوں کے راستے سے محفوظ ہے جن پر غضب نازل کیا. کیا مطلب ہوا کہ اہل بیت کے راستے پر باقی رکھ اور ان کے دشمنوں کے راستے سے محفوظ رکھ. صلوات پر محمد اور اتفاق سے لفظ غیر میں 3 حروف ہے اور اتفاق یہ بھی بات ہے کہ 3 حرف ہے، 3 نقطے بھی 3 ہے اور حروف بھی 3 ہے. اور لفظ انعام میں 5 حروف ہے. اب مطلب اور نکال سکتے ہیں آپ کہ ہمیں 5 کے راستے سے اگر باقی رکھ اور 3 کے راستے سے محفوظ رکھ. صلوات محمد بہت غور و فکر کی ضرورت ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہمارا ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے اور ہم کس سے کلام کر رہے ہیں. نہ یاد کیجیے پورے قرآن کا ترجمہ، صرف ان شعروں کا ترجمہ یاد کر لیجیے جو نماز میں پڑھے جاتے ہیں. جو نماز میں آپ انتخاب کرتے ہیں، نماز میں کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں. جن سوروں کا ہم نے نماز میں پڑھنے کے لیے انتخاب کیا ہے کم سے کم ان کا ترجمہ یاد کریں. کیسے کریں ترجمہ یاد؟ اگر آج میں بہت بڑا سورہ ہے تو کیسے ترجمہ یاد کریں؟ بھائی جہاں ایک دن سے یاد نہیں تھا اور کوئی دن سے ہی ایک آیت کو یاد کیجیے آپ، ایک آیت کا ترجمہ یاد کیجیے. کیونکہ آج ہمیں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یاد کرنا ہے. کل الحمد للہ رب العالمین کا ترجمہ یاد کریں گے. اس طرح تو کر سکتے ہیں جہاں ہمارے جوان پورے لیسن یاد کرتے ہیں، پورے سبق یاد کرتے ہیں، پورے سبق حفظ کرتے ہیں اور پھر حفظ کر کے امتحان دیتے ہیں. یاد ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پورے لائسنس یاد ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پورے سبق یاد ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو کیا ایک آیت یاد نہیں ہو سکتی ہے؟ صلوات محمد بزرگ بہتر جانتے ہیں. ناطق سے اکثر خطاب جوانوں بچوں سے غور کریں اور فکر کریں کہ ہم کس سمت میں جانا ہے اور کس سمت میں ہمیں جانا چاہیے. قرآن بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو کا احترام کریں، لیکن اتنا نہیں کہ صرف طاقت تک محفوظ رہے. اس نعمت کا احترام کریں لیکن اتنا نہیں کہ صرف غلاف تک محفوظ رہے. اس نعمت کا احترام کریں لیکن گرد نہ جمنے پائے. پھونک مار کے قرآن سے گرد صاف نہ کرنی پڑے، اتنی تلاوت کریں. ورنہ بڑے گا حق یہ قرآن شکوا کرے گا. تو میں گھروں میں موجود تھا، ایک صلوات محمد ایک اور صلوات پر محمد. میں گھروں میں موجود تھا. یہ آپ کو پیش نظر ہے، بہتر جانتے ہیں کہ ہر چیز بولے گی.
بغیر حاصل ہر چیز دے گی. جو چیزیں آپ ساتھ لیے پھرتے ہیں یہ چیزیں بھی گواہی دیں گی. زیادہ آپ کے ہر وقت 24 گھنٹے ساتھ ہیں یہ بھی آپ کے حق میں آپ کے خلاف گواہی دیں گے. ایسے قرآن بھی گواہی دے گا. مگر وہ محسوس تھا بہت احترام سے گیا میرا لیکن کبھی تلاوت نہیں ہوئی لیکن کبھی فائدہ نہیں اٹھایا گیا لیکن کبھی ہدایت نہیں حاصل کی گئی اس سے. جو پڑھنا جانتے ہیں وہ ان کو سنائے تلاوت کر کے جو نہیں پڑھنا جانتے. جیسی کتاب ان کا پڑھنا بھی ثواب ہے سننا بھی ثواب ہے دیکھنا بھی ثواب ہے. سردار محمد جو نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کو تلاوت کر کے سنایا جائے. لیکن پڑھنے والا تینوں فائدے اٹھاتا ہے. قرآن کی تلاوت کرنے والا تینوں ثواب ہوتا ہے. پڑھنے کا بھی سننے کا بھی دیکھنے کا بھی. لیکن کسی کے یہاں کسی جہد سے مجبوری ہے سننے کی کسی کے یہاں دیکھنے سے کسی کے یہاں سننے سے کسی کے یہاں پڑھنے کی مجبوری ہے تو وہ کسی نہ کسی جہد سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. جو کسی کام کر رہی ہے اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ثواب میں شریک ہو سکتا ہے. صرف رکھنے سے ثواب نہیں ملے گا غلاف میں محفوظ رکھنے سے ثواب نہیں ملے گا. اتنا رکھنے کے قرآن کو یا تو فاتحہ کے موقع پہ نکالا جاتا جھاڑ کے ادھر صاف کرتے تھے تو فاتحہ ہے یہ سارے پڑھے جائیں گے قرآن کی تلاوت ہوگی. یہ رمضان میں میرا زور ہے تیرا قرآن ختم کرنا یہ غلط فہمی ہے ہمارے کے درمیان. شیطانی وسوسے ہیں کیا ہے شیطانی وسوسے. ایک واقعہ آپ کو سنا ہے تو سلوات پڑھنے پر محمد علیہ ہمارے استاد نے نقل کیا ہے واقعہ. دادا ایک صاحب بالکل یہ من کرتا قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے کوئی واسطہ میں کوئی تلاوت نہیں ہو رہی ہے کوئی واسطہ نہیں پڑا کبھی سنا نہیں جو سنا تو خاص موقع پر سنا جیسے کا بھی ذکر ہو رہا تھا فاتحہ کے موقع پر. جیسے آپ نے فرمایا کہ رمضان یہ میرا زور ہے کہ قرآن کی تلاوت کر لی جائے میرا قرآن ختم کرنا ہے. اس رمضان آنے سے پہلے عید آنے سے پہلے پورا قرآن مکمل کرنا ہے. یہ شیطانی وسوسے سے بتایا کیوں یہ واقعہ سے اس کے بعد پھر بتایا جائے کہ شیطانی وسوسے کیوں ہے. وہ صاحب اپنے جیسے کام سے نکلے اور ایک گھر سے سورہ رحمان کی یا سورہ یاسین کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. سورہ رحمان کی یا سورہ یاسین کی تلاوت آ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ کوئی آج ان کے یہاں گزر گیا دنیا سے چلا گیا آج ان کا دنیا سے چلا گیا تو سورہ یاسین کی تلاوت کر لی یا گزرا نہیں ہے گیا نہیں ہے تو جانے والا ہے دم نکلنے میں تاکہ آسانی ہو جائے سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے تاکہ دم آسانی سے نکل جائے. کیونکہ کبھی قرآن پڑھا نہیں ہے اس کا مقصد سمجھا نہیں ہے اس کو ہدایت مانا نہیں ہے تو گزر رہے ہیں سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی تو نے نتیجہ نکالا کہ آج کو گزرنے والا ہے یا گزر گیا ہے. کیوں اس لیے کہ اسی موقع پہ پڑھا جاتا ہے. جب یہ سمجھا کہ انجیل آتے ہیں تو قرآن نازل ہوا ہے
اس نے دروازے کو کھٹکھٹایا اور معلوم کہ بھائی خیریت سے ہے، ڈائریکٹ نہیں کہا کہ کوئی مر گیا کہ خیریت سے ہے شاید یہ تو سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے آپ سے، ہم گھبرا گئے سن گے کہاں کا خیریت ہے، ماشاء اللہ ٹھیک ہے، ہاں سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے اس میں کیا بات ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں، بس ہم کچھ اور سمجھ رہے تو یہ آپ کی سمجھ کا پھر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ سمجھ رہے تھے یہ آپ کی سمجھ کی غلطی ہے، آپ نے اپنے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی تلاوت کا فائدہ کیا ہے۔ ہم قرآن کو مجبوراً نہیں پڑھ رہے ہیں، اختیاراً پڑھ رہے ہیں، فرماتے ہیں محمد ہم نے ہم اختیار بھی نہیں دے، ہم اس کی عزت کو جانتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے فائدے ہم جانتے ہیں، کوئی دنیا سے اٹھنے والا نہیں ہے، اٹھ نہیں گیا، ہم قرآن کی برکتوں کو جانتے ہیں، اس کی تلاوت سے اس کے پڑھنے کیا کیا برکتیں وہ نازل ہوتی کر رہے ہیں، تو پڑھنے کے بھی فائدے ہیں، سننے کے بھی فائدے ہیں، دیکھنے کے بھی فائدے ہیں، اور سمجھنے کے سب سے زیادہ فائدے ہیں۔ فرماتے محمد علیہ سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے کے فائدے، اس لیے آج کی گفتگو غور و فکر کے حوالے سے تھی، اسلامی تعلیمات کے تحت۔ اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ تو قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھو، تدبر کے ساتھ، ورتل قرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، کیوں ٹھہر ٹھہر کے کہا جا رہا ہے؟ تاکہ سمجھتے چلو، رک رک کے تحفظ کیے جا رہے ہیں، متنبع کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم سمجھتے کیوں نہیں، تم تدبر کیوں نہیں کرتے اس کے اندر، تو تمہارے میں لاگو رہا ہے، تمہارے حق میں ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے، تم اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں آج کے زمانے میں، لیکن اپنے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ انگریز کو پکڑ کے میں نے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، انگریز قرآن پڑھ کے میں نے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہندو قرآن سے مداح حاصل کر کے میں نے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آپ کے دیش کو آزاد کرانے والا بھی قرآن کی تلاوت کرتا تھا، جس کا نام تاریخ ہندوستان میں گاندھی لکھا ہے، لیکن جن کے لیے جن گھروں میں کتاب پائی جاتی ہے وہاں سناٹا ہے، ان کے بس رکھ دیا جاتا ہے، سمجھا نہیں جاتا۔ اخبار بھی پڑھنا چاہیے، لیکن اخبار بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اخبار بھی پڑھنا چاہیے لیکن اخبار بھی نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن بھی پڑھنا چاہیے اور کتابیں بھی پڑھنا چاہیے، جیسے کہ غیر آپ کے مذہب کے بارے معلومات رکھتے ہیں آپ کو بھی دوسرے مذہب کے بارے معلومات ہونا چاہیے۔ یہ کبھی جب مطالعہ وسیع ہوگا، مطالعے میں وسعت پائی جائے گی، لانگ اسٹڈی ہوگی، تب معلومات بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی بات کو اگر میں امام محمد کی تقریر نہیں تھا بات معلومات چاہیے کہ امام نے فرمایا، امام نحوم نے، کہ جس کی جتنی معلومات ہوتی ہے اتنی اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔
اب اگر آپ کو اپنے قدر منزلت عزت میں اضافہ کرنا ہے تو معلومات بڑھاتے رہیے، چاہے ان کے کسی حصے میں ہو. صلوات محمد علیہ. مطالعہ عمر کا پابند نہیں ہے، قرآن کا پڑھنا عمر کا پابند نہیں ہے. بچپن سے لے کر کے آخر تک، لہج سے لے کر کے لہج تک پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے. اگر مرنے میں 1.5 منٹ بھی باقی رہ جائے تب بھی پڑھتے رہیے. یہ نہ سمجھے گا ہماری پڑھنے کی عمر نہیں رہی. کم علم نہ چاہیے. جتنی معلومات زیادہ ہوگی اتنی قدر منزلت زیادہ ہوگی، اتنی ہی معرفت زیادہ ہوگی. جب معرفت زیادہ ہوگی تو اجر زیادہ ہوگا. جب معرفت زیادہ ہوگی تو ثواب زیادہ ملے گا. ہر اس کی جگہ اپنی جگہ پر اہمیت ہے. بس آخر کلام میں گفتگو پہنچ گئی. وقت کی پابندی کا گزارش کی گئی تھی کہ سب لحاظ رکھیں، وقت پہ سب جمع ہو جائیں تاکہ دوسری مجلس میں بھی شرکت ہو سکے اور دوسرے دادر کو بھی موقع مل سکے. 9:30 بجے مجلس شروع ہو جاتی ہے. مرثی اور پیشخانی اس سے پہلے. سبھی اپنی مجلسیں ہیں، سبھی اپنے پروگرام ہیں. کیوں؟ سب کا مقصد ایک ہے، سب کا مشن ایک ہے، سب ایک راہ پہ گامزن ہے. لیکن اگر ذرا سی ریا کاری ہے تو یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. بارگاہ مولا میں ذرا سا بھی دکھلاوا ہے، ذرا سا بھی نمایاں پن ہے تو عمل رائگاں چلا جائے گا، کوشش بیکار چلی جائے گی. تو قرآن کی بات رہ گئی. انشاءاللہ کل تمام ہوگی اور اس کے بعد آگے گفتگو بڑھے گی. اسلامی تعلیمات کے تحت اسلامی تعلیم کیا ہے کہ قرآن غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے. تدبر کی دعوت دی جا رہی ہے. لا تعقلون لا یعقلون لا تدبرون. تم غور کیوں نہیں کرتے، تم فکر کیوں نہیں کرتے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. تمہیں عقل دی گئی، عقل جیسے نعمت سے نوازا ہے. شیطانی وقت سے تو وہ بات کل 9:30 بجے آگے بڑھائی جائے. جہاں تک بھی بات جائے 1 گھنٹے کے اندر گفتگو تمام ہو جائے. اب چاہے وقت آئیے نہ آئیے آپ کے اختیار میں. ثواب دارائن حاصل کیجیے، یہ نہ کیجیے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ نہیں کہ ہماری مجلس سننے کے لیے ثواب دارائن کی بات ہے. جو اعلان ہوتا ہے آپ حضرات مجلس میں شرکت فرمایا، ثواب دارائن حاصل کریں، تو خالی کہنے کی باتیں نہیں ہیں. دونوں جہان میں ثواب ملتا ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی. دارین اس گھر میں بھی اور اس گھر میں بھی. دار مانے گھر، گھر سے مراد یہ دنیا، اور ایک وہاں جو جہاں ہمیشہ رہنا وہ گھر. دونوں جہان کا ثواب محسوس کرنا ثواب دارین ہے. یہ اپنے اختیار میں. اسی قرآن کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں. کیا کیا قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. جب فضائل بیان ہو، حکم ہوا تھا کہ مسائل بھی بیان کیے جائیں ساتھ ساتھ،
اور ہماری عادت بھی ہے، لیکن کیا کریں، وقت اس طرح سے نکل جاتا ہے، گھنٹہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ کوشش کی جائے گی کہ کچھ وقت مسائل کے لیے مسائل سے پہلے نکالا جائے، اور مسجد میں بھی نماز کے بعد مجھے فرمائش تھی مغربین کے بعد کہ کچھ مسائل بیان کیے، کل سے ابتدا ہوئی۔ بہرحال جتنی معلومات کر رہا ہے بہتر ہے، فائدہ ہی ہے، نقصان کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ آج محرم کی 2 تاریخ ہے، کیا رونے کے لیے کافی نہیں؟ جب فضائل کی منزل ہو تو غور سے سر اٹھا کے سننا چاہیے، لیکن جب زہرا کے لال کے ماتم کی منزل ہو تو سر جھکا کے سننا چاہیے۔ یہ آداب مجلس تصور لاتا ہے، تصور کوئی خطیب نہیں لا سکتا، البتہ کہا گیا ہے، البتہ کہا گیا ہے رو یا رلاؤ، رو یا رلاؤ، یا رونے والے کی شکل بھی بنا لو۔ اللہ اللہ کیسی مصیبت ہی کر گئی۔ امام ششم فرماتے ہیں من بتا اور تباہ کا حضرت لہل جنہ، تو جو رو یا رلائے، جو رونے والے کی شکل بھی بنا لے اس کے اوپر جنت واجب کی گئی۔ اور فن بحق امام حسین کے حق کو پہچانتے ہیں، ان کے مرتبے کو جانتے ہیں، امام برحق ہوتے ہیں، اگر کوئی رو یا رلائے تو رونے والے کی شکل بنائے تو یقیناً اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ بھروسہ جہاں سے ظاہر نہیں جاتے ہیں، محفوظ کرنے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج محرم کی 2 تاریخ، امام حسین وارث کربلا ہو رہے ہیں۔ میں آسانی سے آپ نے سن لیا، حسین وارث کربلا ہو رہے ہیں، کربلا میں وارث ہو رہے ہیں آ کر کے۔ کربلا مصیبت کی زمین، کرب مصیبت کی جگہ، بلا مصیبت کی جگہ پر امام حسین وارث ہے۔ اس کا نام یہی کربلا نہیں رکھا گیا، یہ مصیبت کی جگہ ہے، بلاؤں کی جگہ ہے، آفتوں کی جگہ ہے۔ یہاں زہرا کا سمجھ نہیں جائے گا، زہرا کا بڑا گھر ایک دوپہر میں ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اس دین کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں پیش ہوئی ہیں۔ اسی زمین پہ ہمیں گھر کے جلے پر 3 لگے گا، کئی جہان بیٹا ساتھ خون میں بنتا ہے۔ امام ہمارے سرزمین میں کرنا ہے اور معلوم کیا، بتاؤ اس زمین کو کیا کہتے ہیں، کون سی زمین ہے؟ امام کا سوال ہے کون سی زمین ہے؟ کیا امام نہیں جانتے؟ جانتے ہیں، لیکن جو نہیں جانتے ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ جان لو، اگر نہیں جانتے تو جان لو یہ کون سی زمین ہے۔ اسی طرح کر کے کہا مولا سے غزریہ کہتے ہیں، اسی طرح مولا سے سچے فراق کہا جاتا ہے۔ کہا کہ کیا اور بھی کوئی نام ہے زمین کا؟ یہ سوال مولا کا اس طرح سے جیسے مولا کہنے سے جانتے ہیں، اور کیوں نہ جانے، وعدہ تجلی کو ادا کرنے کے لیے آئے، وعدہ تجلی کو وفا کرنے کے لیے آئے۔ جانتے ہیں کہ زمین کرنا ہے، لیکن لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، جیسے کہنے والوں نے کہا وہ کالے وہاں کربلا، آقا اس سے کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ تو بس مولا نے آگے نہیں پوچھا، بس
منزل تک لانا چاہتے تھے، سب کوئی کربلا کہے تو آگے سوال نہیں کریں گے، آگے سوال نہیں کروں گا. ہاں ہاں تم نے صحیح کہا، یہ زمین کرنے مصیبت ہے، یہ زمین کرنے بنا ہے. ہاں ہاں تم نے صحیح کہا. خدا خدا کسی کرنے میں بڑا کیا کرنے میں کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قرآن نے زمین کو خریدا. اس سے پہلے کہ لوگ پہلے حرم زمین پر آئے، امام نے زمین کو خرید لیا. غصبی جگہ میں قیام نہیں کریں گے، کسی سے چھینی ہوئی جگہ میں قیام نہیں کریں گے. آپ اسے جہان والوں کو درد دے رہے ہیں، یہ ہماری ملکیں تھے. اگر ہمارے مہمان آیا کریں گے، یہ ہمارے چاہنے والے آیا کریں گے. بچے ملنے مسائل کا مندی سنبھال لے. آقا حسین نے زمین کو خریدا اور ساتھ ساتھ کچھ وصیتیں کی، ساتھ ساتھ کچھ وصیتیں کر رہے ہیں کہ بنی اسد کے لوگ آئے، ہمارے قریب آئے، ہم تم سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتے ہیں. جو زمین خرید لی ہمارے کو زمین کربلا ہم لوگوں کو بتا دیا، کہتا جب ہمارا یہ قیام ہوگا، یہ ہمارے بچے قیام کریں گے، یہ قیام لگائے جائیں گے، اور اسی زمین کے اوپر ہمارے بچے مارے جائیں گے، اسی زمین کے اوپر ہمارے گھر کی عورتوں کا اصول کیا جائے گا. اللہ اکبر. بی بی زینب نے سن رہی تھی اور جناب زینب نے مٹی کو اٹھا کر کے سنا، ایک مٹھ مٹی اٹھائے اور اس کو سنا اور کہا کہ بھیا اس مٹی سے تو تمہارے خون کی بھی ہوتی ہے، بھیا اس مٹی میں تمہارے خون کی بھی ہو رہے ہیں. ہاں جاؤں زینب تیار ہو گئے. یہی زمین میں جہاں میں ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، یہی زمین جہاں میں ہم نے وعدہ کیا تھا، اسی وعدے کو وفا کرنے کے لیے آئے ہیں. کہنا بازیوں کو ہم وعدہ کر لیں، تمہارے بازیوں میں رسم نازل ہوگی رحم. ابراہیم تمہیں تیار کیا آئے گئے، ابراہیم لوگوں سے آنے کے لیے آمادہ ہو گئے. ہاں امام نے وصیت فرمائی اور فرمایا کہ بنی اسد کے لوگوں جب ہماری شہادت واقع ہو جائے تو ہمارے لاشوں کو بچانا ہے کہ خان ڈال دینا. اگر ہماری لاشوں کو دفن نہ کر سکے تو ایک مٹھی خاک آگر کو ڈال دینا. اور بنی اسد کی عورتوں کو بلایا، اگر تمہارے مرد کچھ نہیں لگ رہے تھے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کر سکے تو تم اپنے بچوں کو ترغیب دلانا، اپنے بچوں کو ترغیب دلانا کہ ہماری لاشوں پہ آ کر کے تم خار ڈال دو. اللہ رے مظلوم حسین، اللہ رے بے کثیر حسین مظلوم. کہتے ہماری لاشوں پہ خار ڈال دو. بس آخری جملہ مندی سامان ہے، آخری جملہ مندی سامان ہے. اللہ تعالیٰ سننے کو طلبگار ہے. آقا حسین نے آپ کو 2 محرم کو بھی فراموش نہیں کیے، 2 محرم کو بھی فراموش نہیں کیا. اور دیکھیں یاد رکھنا، جب بھی وہاں کوئی ہمارے مہمان آئے، ہمارے کوئی ظاہر آئے، اسے 3 روز تک مہمانی کرنا، اسے 3 روز تک مہمانی کرنا. یہ آقا کیوں متوجہ کر رہے ہیں؟ آقا بتانا چاہ رہے ہیں مہمانی کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اتنی دیر تک مہمانی کرنا آقا بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ساتھ تو مہمانوں جیسا سلوک نہیں ہو، ہمیں مہمان بناؤ نا، لیکن ہمارے مہمان نوازی نہیں ہوئی. لیکن ہم لوگ نہیں چاہتے کہ جب ہمارا کوئی گور لگا ہے، جب ہمارا کوئی گور لگا ہے تو اس کی مہمان نوازی نہ ہے. میرا کو آپ کو محرم کی لوگ سے بڑا فون کرے، ہمارے چاہنے کو جمائے تو 3 دن تک مہمان لے کے گئے، اس میں غذا پانی کا اہتمام کیے گئے. یہاں ہمارے مہمانوں میں ضروری ضرورت کے لیے وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
بارنا تیسرا کا واسطہ شاہد معصوم کا واسطہ ہم سے ذکر و عبادت و پرسے کو قبول فرما. تمام شیانہ کر رہا ہے بخصوص جہاں موجود ہے سب کی جان مال آبرو ناموس کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. تو بیمار کی شفاء کاملہ عطا فرما. حرافت عرضی سماعی سے محفوظ فرما. دنیا آخرت کی تمام خوبیاں عطا فرما. تمام جہان میں جہاں جہاں بھی ایام اعزا منائے جا رہے ہیں ذکر حسین ہو رہا ہے اس کی حفاظت فرما. تمام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دوسرے مجلس جو ہے زیارت کرو.